یہ ان کا قول، یہ ان کا قول، یہ ان کی دلیل، یہ ان کی دلیل، بچے بچے کی زبان پہ دلیل ہے۔ میرے نبی نے سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی عمل کم ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں عمل کی سخت کمی ہے ہمارے اندر، اور کوشش کرنے کے باوجود بھی ہمارے ایک ساتھی دائی ہیں، پونا میں رہتے ہیں، کبھی کبھی پونا جانے کا موقع ملتا ہے دعوتی کام سے۔ ان کی کڑی اچھی مثال ہے، ایک جماعت ہے وہ دیوار کو دھکا دے رہی ہے، سمجھ گئے نا؟ غلط جگہ محنت کر رہی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ غلط جگہ محنت کر رہی ہے، دیوار کبھی کھلے گی نہیں، دھکا کہاں دینا چاہیے؟ دروازے پہ۔ اور ایک ہم لوگ ہیں، ہمیں سیدھا راستہ ملا ہے، جہاں راستہ ملا وہیں بیٹھ گئے ہیں، چل نہیں رہے ہیں اس کے اوپر۔ صحیح مثال ہے یہ، ہمیں معلوم ہے یہ کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ اچھا اگر چلتے بھی ہیں خالی نمازوں میں، کچھ عبادتوں میں، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، پیسوں کا معاملہ سب سے بدتر ہے، سب سے بدتر ہے یہ ہمارا۔ جی ہاں، عملی دنیا ہماری بہت بیکار ہے۔ بھٹکل کے بیان میں میں نے بخاری کی ایک حدیث بولی، بھٹکل کے بیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تھے، جہاد ہونے کے بعد صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر چکر لگا رہے تھے، کون کون انتقال ہو گئے، کون کون زخمی ہو گئے ہیں، دیکھ رہے تھے ان کو۔ ایک صحابی نے کہا فلان شہید یہ انتقال ہو گئے، ایک فلان شہید وہ انتقال ہو گئے ہیں، فلان شہید، دیکھتے ہوئے گئے۔ ایک صحابی پر گزرے، صحابی ہیں، نبی کو دیکھے ہیں، نبی پر ایمان لائے ہیں اور اپنی جان دے دیے ہیں، گردن کٹا دیے ہیں، میدان میں پڑے ہوئے ہیں، لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کو شہید مت بولو۔ کیا کہا؟ ان کو شہید مت بولو۔ اس سے اچھا عمل کیا کرو گے آپ؟ بولو مجھے۔ نبی پر ایمان لا کر، نبی کو دیکھ کر، نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر اور گردن بھی کٹا دیے، اس سے بڑا عمل کہاں سے لے کر آؤ گے آپ؟ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ان کو نہیں بولنا شہید، نہیں بولو شہید۔ کیوں نہیں بولنا؟ کیوں نہیں بولنا شہید ان کو؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، اگر میرے 10-15 منٹ ہو گئے ہیں تو مجھے بول دیجئے، میں بند کر دیتا ہوں درس انشاءاللہ۔ کیوں شہید نہیں بولنا ان کو؟ جی ایک انسان اس سے بڑھ کر کیا، گردن کٹانے سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہے؟ کہا ایک چھوٹی سی چادر تھی مال غنیمت میں، مال غنیمت آتا نا، وہ چادر انہوں نے آہستہ سے چرا لی تھی۔ جی وہ چادر چرانے کی وجہ سے نبی نے کہا میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک صحابی گردن کٹا کر، چھوٹی چیز چرا کر بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ ہمارے معاملے اتنے خراب ہیں سبحان اللہ، مدرسوں کے معاملے میں، مدرسوں کی پراپرٹی کے معاملے میں، مسجدوں کے معاملے میں ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے آپ کا جائزہ لے لیجئے، اپنے آپ کا جائزہ لے لیجئے کہ ادھر ادھر سوچنے کی ضرورت نہیں۔ گردن کٹا کر بھی صحابی جنت میں نہیں جا رہے ہیں ایک چادر کی وجہ سے۔ اور علماء نے یہاں ایک جملہ استعمال کیا، عرب کے علماء نے، مال عام ہے یہ۔ کیا ہے یہ؟ سب کا مال ہے یہ، سب کے مال میں سے اٹھا لینا بڑا گناہ ہے۔ مسجد سب کا ہے، مدرسہ سب کا ہے، یہ مال عام ہے، اس میں سے اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے اللہ کے پاس پکڑا جائے گا۔ ہمیں ڈر نہیں ہے اس بات کا، ہمیں خوف نہیں ہے اس بات کا۔ جی ہم عملی دنیا میں بڑے کمزور ہیں، ہم دلیلیں پڑھ رہے ہیں، دلیلیں پڑھ رہے ہیں، دلیلیں پڑھ رہے ہیں، عمل ہمارا کمزور ہے۔